نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہاں ذکر کی مجلس میں جمع فرمایا۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت سا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، یہ بہت بڑی ثواب کی چیز ہے، اور اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت اور قوت رکھی ہے۔ اللہ کا نام، جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، سب سے بڑا نام یہ ہے۔ باقی جتنے نام ہیں وہ سب ہیں صفاتی نام، اور لفظ اللہ یہ ذاتی نام ہے اللہ کا۔ اور لفظ اللہ میں اللہ نے جو کمالات رکھے ہیں کہ لفظ اللہ کہتے ہی وہ سارے کمالات کا تصور اور خیال ذہن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ بڑے کمالات والے ہیں، اور پھر جب لفظ اللہ پڑھے آدمی تو پھر اس کے اثرات اس پر ظاہر ہوں گے، اس کا فوائد اس کو حاصل ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اللہ کے اندر جو اسرار رکھے ہیں، جو رموز رکھے ہیں، وہ اس کو حاصل ہوں گے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسم سے مسمى تک پہنچے، یعنی صرف اللہ اللہ پڑھنا مقصد نہیں، بلکہ اللہ اللہ کہتے کہتے اللہ کی ذات تک پہنچے آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو جائے، قرب ہو جائے، قریب پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصول ہونا اور اللہ کے قریب ہونا، یہ مقصد ہے ذکر الہی کا۔ جتنا زیادہ اللہ کا قرب بڑھے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور عنایتیں اس بندے پر ہوں گی جو کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور شروع میں جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے، اور ہم اپنی مجلس میں اس کا ذکر کریں گے۔ جو بندہ فرش پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ جل شانہ عرش پر اور فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر فرمائیں گے۔ جو بندہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گا، کتنے بڑے قرب کی علامت ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کا ذکر فرمائے جو بندہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اور فرمایا اللہ جل شانہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ جس طرح سے کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، چلنے پھرنے میں، ان سب چیزوں میں نمونہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایسے ہی اللہ کے ذکر میں بھی نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جیسے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ کر سیکھی جائے گی، جیسے صدقہ خیرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے گا، جیسے روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر بتلایا ہے، جیسا کہ حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے، اسی طریقے پر ذکر بھی کر کے بتلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذکر کیسے کیا جائے گا۔ اور ذکر جب بندوں کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بہت زیادہ کر کے بتلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے ہر وقت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ اور ہم سے بھی یہ کہا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ علماء تفسیر نے فرمایا کثیرن کا مطلب یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، کوئی وقت مقرر نہیں کیا، کوئی تعداد مقرر نہیں کی، دوسری عبادتوں کی حد مقرر کر دی، تعداد مقرر کر دی اور وقت مقرر کر دیا۔ اس کی ذکر کی کوئی حد نہیں، کوئی تعداد نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، ہر وقت جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ صحابہ کرام نے بتلایا، وہ فائدہ اولیاء کرام نے بتلایا، کیا کیا فائدے اس سے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو وہ فائدہ حاصل ہوگا، وہ ایک وجدانی چیز ہے۔ وجدانی چیز کا مطلب محسوس ہوتی ہے وہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات مرید ہوئے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ تو خود اتنے بڑے بڑے عالم ہیں اور آپ کیوں حاجی امداد اللہ صاحب سے جا کر مرید ہو گئے، وہ تو پورے عالم بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری مثال اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک وہ آدمی ہے جس کو مٹھائی کے نام یاد ہیں، یہ برفی ہے، یہ قلاقند ہے، یہ جلیبی ہے، یہ امرتی ہے، یہ فلاں ہے، بالوشاہی ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب نام یاد ہیں، سب کے نام یاد ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو نام کسی کا بھی یاد نہیں، ساری مٹھائی اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ کبھی اس میں سے کھاتا ہے اس کا مزہ لیتا ہے، کبھی اس میں سے کھاتا ہے اس کا مزہ لیتا ہے۔ تو کہا کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم تو نہیں ہے، لیکن ان کو وہ سب چیزیں حاصل ہیں جو ہم نے الفاظ میں پڑھی ہیں، جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، جس کے ہم کو الفاظ یاد ہیں، وہ سب چیزیں ان کو حاصل ہیں اور اس کا ذائقہ ان کو معلوم ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وجدانی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو وجدانی چیز کہتے ہیں، یعنی آدمی جب کرے گا تو اس کو خود محسوس ہوگا کہ ذکر کا کیا ذائقہ ہے، کیا مزہ ہے اس کا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ ذکر کا ذائقہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی تو ذکر کرنے والے کے پاس جو آدمی بیٹھتا ہے اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کتنا مزہ آ رہا ہے ذکر کرنے میں، کتنا ذائقہ مل رہا ہے ذکر کرنے میں، حلاوت محسوس ہو رہی، مٹھاس محسوس ہو رہی۔ تو بہرحال ذکر کے جو فوائد ہیں، جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کو وہ چیز جب حاصل ہوتی ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مجھے حاصل ہوا۔ ویسے زبانی طور پر بتلایا جائے، لکھ کر دیا جائے، اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ جب آدمی خود کرتا ہے اور خود اس کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ فائدہ ہے اس میں ذکر کرنے میں۔ تو یہ ذکر جو ہے بہت اونچی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور ذکر سے جو اللہ کا نور حاصل ہوتا ہے وہ نور پھر آدمی کے دل میں باقی رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاشْرَحْ صُدُورَنَا لِلْإِسْلَامِ، ہمارے لیے ہمارے دلوں کو، سینوں کو کھول دیجئے اسلام کے لیے۔ اسلام کے لیے سینہ کھل جاتا ہے، آدمی کا دل کھل جاتا ہے۔ اور ایک وہ دل ہے جو کہ سخت ہو گیا، وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، دل سخت ہو گئے، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ویرانی ہے۔ تو اللہ کا ذکر نہیں کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تباہی کا، بربادی کا، ویرانی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی طرف سے نور آتا ہے اور شرح صدر اس کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے لیے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی اطاعت کو اس کا دل چاہتا ہے، ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور پھر جو اللہ کا نور ملتا ہے اس کو، اس نور کے ذریعے سے اس کو محسوس ہوتا ہے یہ اچھا ہے، برا ہے، یہ نیک کام ہے، یہ برا کام ہے، تمیز محسوس ہوتی ہے، اس کو اچھائی محسوس ہوتی ہے۔ دہلی کے اندر ایک بزرگ تھے عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے لیکن وہ عالم نہیں تھے۔ تو ان کے سامنے جب کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھتا تو وہ کہتے یہ آیت ہے، اور جب کوئی حدیث پڑھتا تو وہ کہتے یہ حدیث شریف ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو عالم ہیں نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے تو اس میں سے ایک نور نکلتا ہے، اس نور سے میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے،
اور حدیث پڑھتا ہے تو دوسرے قسم کا نور نکلتا ہے، اس نور سے میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ چیز وجدانی جو ہوتی ہے یہ ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ آدمی جب ذکر کرتا ہے تو اس کو یہ چیز وجدانی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا اصل مقصد ان چیزوں کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ اولیاء کرام کا اصل مقصد کرامت حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے کچھ دنوں پہلے اخبار میں بیان دے دیا کہ کرامتوں سے دین نہیں پھیلا۔ ہم بھی نہیں کہتے کہ کرامتوں سے نہیں پھیلا، دین کے اندر تو خود حقانیت ہے، دین کے ایسے دلائل ہیں مضبوط جس کے ذریعے سے دین پھیلا ہے، اور ان دلائل کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کو جو اپنا دین چلانا چاہتے تھے ان کو مجبور ہونا پڑتا ہے اور ان کو دین کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن کرامت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے اولیاء کرام کو، اور وہ اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ جو لوگ نہیں مانتے وہ ماننے لگے۔ جس طرح سے معجزے کا ظاہر کرنا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جب معجزہ ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح کرامت کا ظاہر کرنا بھی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جب کرامت ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ کرامت اس لیے ظاہر کی جاتی ہے تاکہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ ماننے لگیں، اور ان کو ماننا پڑتا ہے پھر جب کرامت اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں کسی ولی کی تو۔ لیکن اولیاء کرام کا مقصد کرامت ظاہر کرنا نہیں ہوتا، اولیاء کرام کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کرتے کرتے ایسا مقام بھی مل جاتا ہے آدمی کو کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کرامت بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جتنا ذکر کریں گے ترقی ہوتی چلی جائے گی اور کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی راستے کی چیزوں کو ہٹا دیں گے۔ جب کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے، راستے میں کتے بھی بھوکتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، کانٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، پتھر بھی ہیں جن کی ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، ان سب سے بچا کر آدمی جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی آپ سے دشمنی کرے تو اس سے مقابلہ مت کرو، اور فرماتے تھے کہ یہ جو دشمن ہیں یہ تو ایسے ہیں کہ آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے تو اب اس کا کتا وہاں پر ہے گھر پر، اب آپ گھر پہنچ گئے لیکن وہ کتا بھوک رہا ہے آپ کے اوپر۔ اب اگر کتے کو مارو گے تو دوست ناراض ہو جائے گا کہ کتا بھی تو دوست کا ہے، اور نہیں مارو گے تو واپس آ جاؤ گے تو دوست سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، فرماتے تھے کہ وہیں کھڑے ہو جاؤ اور آواز لگاؤ دوست کو، ارے فلانے صاحب میں ملنے آیا ہوں، یہ آپ کا کتا تو آنے ہی نہیں دے رہا ہے۔ اب وہ دوست نکل کر کے آئے گا اور اس کتے کی گردن پر پاؤں رکھے گا اور آپ سے کہا آئیے اندر آئیے، تشریف لائیے۔ تو اسی طرح جب کوئی دشمن دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس کا طریقہ ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، اور جب اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے اس دشمن کی گردن پر پاؤں رکھ دیں گے اور آپ کو ملاقات کے لیے بلا لیں گے، آپ کو آگے بڑھا دیں گے، ترقی دے دیں گے آپ کو۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد ہر وقت اللہ کی رضا ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔